السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، ماشاءاللہ جیسا کہ ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ عید میلاد النبی کا جو مہینہ ہے ربیع الاول، یہ ایسا اپنی گرومنگ کی طرف جا رہا ہے۔ یعنی 12 ربیع الاول کا جو دن ہے، چونکہ یہ میجورٹی اسی پہ متفق ہے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت کا دن ہے اس کو ہم سیلیبریٹ کرنے کے لیے الحمدللہ پوری دنیا میں، پورے اقوام عالم میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں، بیانات ہو رہے ہیں، نعت خوانیاں ہو رہی ہیں، جشن منائے جا رہے ہیں، جھنڈیاں لگائی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی طریقہ کار ہے خوشیاں منانے کا، وہ اقوام عالم استعمال کر رہا ہے۔ تو حضرات گرامی، اس سے بڑی دلیل اور کوئی نہیں ہو سکتی جب پوری دنیا ایک مرکز پہ متحد ہو جائے، متفق ہو جائے اور اس کو سیلیبریٹ کرنا شروع کر دے، تو وہی دلیل ہے سچائی کی، حق کی اور سچ کی۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنی ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ سے ہر وہ چیز مانگنی ہے جو ہمارے اندر بند پڑا ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی مجھے چاہیے، یہ بھی مجھے چاہیے، یہ بھی مجھے چاہیے۔ تو میں صوفی سفر کے توسط سے آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ مانگتا بندہ وہ چیز ہے جس کا کوئی ثانی نہ ہو۔ تو ہمیں درود شریف کے آسرے لے کے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی سنت ادا کرتے ہوئے درود شریف کے تحفے ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے ہیں۔ وہ چاہے آپ تنہائی میں کریں، چاہے آپ کچھ لوگوں کو بٹھا کے کریں، مجمعوں میں کریں، متحد ہو کے کریں، لیکن عمل یہ کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کا اپنی سنت ہے، جو اس نے خود کہا ہے کہ میں اور میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس سے بڑی اور دلیل کوئی نہیں ہے۔ یہ قرآن فرماتا ہے، یہ اللہ فرماتا ہے۔ اب ہم ایویں ادھر ادھر سے کوئی بہانے ڈھونڈتے پھریں تو یہ سوائے بھٹکنے کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آج سے صوفی سفر کے چینل پہ کھڑے ہو کے ہمارے ساتھ وعدہ کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ جتنے دن بھی رہ گئے ہیں، یہ ہم نے کوئی ضروری نہیں ہے کہ پوری دنیا کو وویلے کر کر کے بتانا۔ اپنے گھروں میں اہتمام کرو درود شریف کا، اپنی محلوں میں اہتمام کرو، گلیوں میں کرو۔ اس طرح ملکی لیول پہ بھی ہو رہا ہے اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہو رہا ہے۔ پوری دنیا میں درود شریف کا ورد جاری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ خود ورد کر رہا ہے، جس نے یہ دنیا بنائی ہے، جس نے یہ کائنات بنائی ہے، تو پھر کوئی گنجائش بنتی نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے پھر پلیٹ فارم تیار کرتے پھریں اور پھر ہم کوئی ذہنی اختراع بناتے پھریں۔ اور حضرات گرامی، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ہم سب نے مل کے سیلیبریٹ کرنا ہے، اور سیلیبریشن کا سب سے بہترین طریقہ درود پاک پڑھنے کا ہے، اور پلس یہ نعت خوانی والی جو محفلیں ہیں، اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام ہی بھیجا جاتا ہے، ان کی سلامتی ہی مانگی جاتی ہے۔ یعنی ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ تو بھیج اسلام۔ اور بھئی کیوں ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں؟ ایک ایک بندہ، دیکھیں درود شریف جو ہے یہ نماز کا ایک اہم رکن ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اب جب نماز میں ہم یہ مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ پاک تو بھیج درود، اللہم صلی علی محمد، تو بھیج صلات،
تو بھیج سلامتی کس پہ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اس قابل نہیں ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہم بدکار ہیں، ہم سیاہکار ہیں، ہم ایسے ایسے جرائم کر رہے ہیں، آج اگر میڈیا پہ دیکھیں تو شرمندگی ہوتی ہے۔ ہم تو انسان بننے کے قابل بھی نہیں ہیں، انسان بھی اگر وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے انسان پھر بھی انسان ہے، لیکن ہم انسانیت کے لیول سے گر چکے ہیں، ہم اپنے رشتوں کو پامال کر رہے ہیں، ہم آپس کے جھگڑوں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے پیارے پیارے رشتوں کا قتل کر رہے ہیں۔ بھائی بھائی کو مار رہا ہے، بہن بھائی کو مار رہی ہے، بھائی بہن کو مار رہا ہے، باپ بیٹے کو مار رہا ہے، بیٹا باپ کو مار رہا ہے۔ کوئی بھی رشتہ ایسا نہیں ہے جس کا تقدس جو ہے نا وہ اس دور میں پامال نہ کیا گیا ہو، ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو ہم نے اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ زیادہ سے زیادہ درود پاک کے تحفے بھیجیں تاکہ ہماری کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ سن لے۔ استغفار کے واسطے سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درود کے واسطے سے ہم میں امن پیدا ہو جائے، ہم میں اتفاق پیدا ہو جائے، ہماری رشتہ داریوں کا تقدس رہ جائے۔ حضرات گرامی، میں صوفی سفر کے چینل پہ آپ سے امید کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں نبی کا امتی بنا، ہمیں صحیح معنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنا دے، یا اللہ ہمیں نماز کی پابندی کرنے والا بنا دے، یا اللہ ہمیں تہجد گزار بنا دے۔ تو جتنی بھی یہ دعائیں ہیں ہم نے اس واسطے سے، اللہ تعالیٰ نے بڑا اچھا موقع دیا ہے، ہو سکتا ہے یہ آئندہ ہمیں موقع نہ ملے، بلکہ میں تو یہاں تک بھی آپ سے عرض کر رہا ہوتا ہوں کہ آنے والا جو مومنٹ ہے، سیکنڈ بھی تھوڑی سی بڑی اکائی ہے، گھنٹہ ہے، پھر منٹ ہے، پھر سیکنڈ ہے، ٹھیک ہے، سیکنڈ کے بعد پھر مومنٹس آتے ہیں۔ تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آنے والا جو سانس ہے، مومنٹ کا مطلب ہوتا ہے سانس جا رہی ہے، سانس آ رہی ہے، سانس جا رہی ہے، سانس آ رہی ہے، یہ مومنٹ سے ہمارا زندگی کا نظام چل رہا۔ تو اگر آنے والی سانس نہ آئے، جانے والی سانس نہ جائے تو وہ ہماری زندگی کا خاتمہ ہے۔ تو ہم ایک ایک سانس پہ کھڑے ہوئے ہیں، رزق ہے یہ۔ تو اس لیے ہمیں دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ ہم استغفار کرتے ہیں، ہم جتنے بھی گناہ کر بیٹھے ہیں، یا اللہ ایک بڑی پیاری مثال دے کے، ایک بزرگ ہیں، پتہ نہیں ان کا نام تو مجھے نہیں آتا، لیکن اچھی بات، بہت زبردست، انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ سے معافی مانگنے کا گر جو ہے وہ ایک بچے سے سیکھا، کہ ایک بچے کی جو ماں ہے وہ بہت سخت تھی۔ آپ کو پتہ ہے جو مائیں جو ہے نا صحیح ٹرین کرتی ہیں نا اپنی اولاد کو، وہ ان کو کھانسنے نہیں دیتی، ان کو کھنگنے نہیں دیتی، ان کو برا کام کرنے نہیں دیتی، ان کی کھلڑی اتار دیتی ہیں۔ تو ہماری ماں بھی اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ درجہ عطا فرمائے، اسی طرح تھیں کہ ایک دفعہ ہم سگریٹ پیتے ہوئے پکڑے گئے اور اس نے ہمیں کان پکڑوا کے جوتے مارنے شروع کیے۔ اب جوتوں کی آوازیں جو تھیں وہ پورے محلے میں جا رہی تھیں، لیکن کسی کی جرت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ ہمیں چھڑاتا، اور نہ ہماری یہ جرت تھی کہ ہم ماں کو بولتے ہیں بس کر ماں، معاف کر دے سن۔ تو ہوا کیا کہ ایک میاں بلو، بابا بلو، بلال اس کا نام ہوگا یا جو بھی نام ہوگا، تو اس کو بلو بلو کہتے تھے، حاجی تھا۔ اس کا حج کرنے کا بڑا پیارا سا ایک ہمیں واقعہ میں آپ سے گوش گزار کرتا ہوں کہ وہاں کا جو جاگیردار تھا ہمارے پنڈ کا، اس نے فارم بھرا حج کے لیے۔ اب جب میڈیکل ہوا اور اس طرح کا وہ جو ایک کاروائی ہوتی ہے حج کرنے کے لیے، تو وہ پتہ ہے نا آپ کو، اس میں اجازت نہیں ہوتی کہ نہ دوائیوں کی نہ نشے کی، اس طرح کی۔ تو بابا بلو، وہ جو جاگیردار تھا، وہ فیم، اس زمانے میں فیم کا رواج ہوتا تھا، یہ ہیروین اور یہ آئس وغیرہ یہ تو
ابھی ایجاد ہوئی ہے. تو وہ زمانہ جو تھا مطلب سادہ سا زمانہ جو تھا اس میں افیم سے لوگ نشہ پورا کرتے تھے. وہ کالے رنگ کی ایک ہوتی تھی گولی سی. اب افیم بھی ٹھیکہ بولتے تھے, دکانیں ہوتی تھیں یا اپنے گاؤں کے نزدیک ایک قصبہ ہوتا تھا تو قصبہ وہ اس میں دکان بنی ہوتی, اس کو ہم ٹھیکہ کہتے تھے. سرکاری طور پہ وہاں پہ کوٹے کے حساب سے آپ کو افیم ملتی تھی, چھوٹی چھوٹی گولیاں, یعنی رتی, ماسا, تولا, اس ناپ میں آپ کو یا اس تول میں آپ کو نشہ ملتا تھا. تو وہ جو جاگیردار تھا وہ چونکہ عادی تھا بیچارہ, تو حج کے لیے فارم بھی بھر دیا. جب واری آئی جناب میڈیکل کی اور پروسیسنگ کی, پروسیڈنگ ہوئی, تو اس میں وہ انہوں نے کہا کہ سرکار آپ اگر جانا چاہتے ہیں نا تو آپ کو یہ چھوڑنی پڑے گی. تو وہ جناب بچپن کا عادی تھا اس کا, تو اس نے کہا یار میں اس کو تو نہیں چھوڑ سکتا. تو انہوں نے کہا پھر آپ ایسے کریں, آپ پھر حج پہ نہ جائیں. تو اب اس نے اپنے دوستوں یاروں سے یا اپنے جو بڑے تھے ان سے پوچھا یار ہوں میں کی کراں, میں تو پیسے بھی پار چھڑے اور میں جناب کوالیفائی بھی ہو گیا, اب اس کی وجہ سے میں نہیں جا سکتا. تو انہوں نے کہا یار تو حجل بدل کر دے, تو کسی بندے کو حج کرا دے. تو اب اس نے پھر ایک بابا بلو تھا اس کو حج کروایا تھا. تو بابا بلو جو تھا وہ بیچارہ بہت غریب آدمی تھا. وہ گاؤں میں جو کاشتکاری کرتے ہیں لیکن وہ ان کو راکھ بھی بولتے ہیں, جو یعنی میری زمین ہے تو اس کو جو کاشت کر رہا ہے اس کے پاس زمین نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس کو پوڑی پہ بھی کہتے ہیں, اس طرح کے لفظ پنجابی میں یوز ہوتے ہیں. تو وہ اس طریقے سے بیچارہ کاشتکاری کر رہا تھا, غریب آدمی تھا, بڈھا بندہ تھا. تو راہ صاحب نے, وہ جو بڑے جاگیردار صاحب نے, اس نے کو بلایا بابے بلو کو. تو اس نے کہا بابا بلو یار تو جا کے میری جگہ تے حاجی کر رہا. انہیں راہ صاحب کہڑے یا بچ پاؤں ہو مینوں, یہ دیکھیں سادہ لوگ تھے. اس نے کہا پتہ نہیں اب یہ کدھر مجھے بھیج رہا ہے, فٹیک کے لیے ہی بھیج رہا ہوگا, اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں تھا. سادہ لوگ تھے, ان کو ان چیزوں کا نہیں پتہ تھا. انہیں کیا مینوں یہ کسے یب خانے جی بھیج رہا ہے جتنے کوئی کام ہوئے گا. انہیں کہا یار تو میری جگہ تے جا کے کر آ حج. انہیں راج کتنے مینوں کہڑے چکراں چ پاؤندے ہو, میرے چھوٹے چھوٹے بچے, میرے فلانا فلانا مسئلے, تے مینوں راہ دیو. وہ پھر دنیا نے سمجھایا اوے شکر کر تینوں اللہ تعالیٰ اپنے گھر بلا رہا ہے. پھر وہ سمجھا اور وہ پھر حج کر کے واپس آ گیا. تو میری ماں نے, ہماری ماں نے, بلکہ ہم سارے جتنے بھی تھے نا, اب سن رہے ہوں گے میرے جتنے بھی کزنز ہیں, فرسٹ کزن, سب کو پھینٹی لگی. ہمارا بڑا بھرا جو ہے اب تو بہت بڑا وہ عالم فاضل نیک آدمی ہے, تو وہ بھی ہمارے ساتھ ہی کان پکڑے ہوئے ہم لوگوں نے, اور وہ جوتے اوپر سے مار رہی ہے. ہم بھی کھا رہے ہیں, کسی نے بھی نہیں کہا بس کر معاف کر دے, نہیں, نو بڈی سیڈ. تو وہ بابا بلو جو تھا نا اس سے نہ رہا گیا. باقی لوگوں کی ضرورت نہیں تھی کہ یہ مائی جو نا ہمارے کہنے نہیں مانیں گی اور ان کو چھوڑے گی نہیں, لیکن بابا بلو آ گیا. انہیں آخیا کاکی ہوں بس کر دے, بڑا ہو گیا ہے اور رب بھی معاف کر دیتا تو تم ہوں چھڑ دے انہوں. تو اس کے کہنے پہ, حاجی بابے بلو کے کہنے پہ ہماری نجات ہوئی. تو یہ مائیں ہوتی تھیں. حضرات اکرامی, میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے بات کر رہا ہوں, یہ ربیع الاول کے توسط سے آپ سے التجا کر رہا ہوں. ایک تو مائیں جو ہیں وہ بھی اپنا مقام سنبھالیں, سمجھیں, باپ جو ہیں وہ بھی باپ بن کے دکھائیں. اسی طرح جتنے بھی رشتے آج پامال ہو رہے ہیں ان رشتوں کی قدر کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہینے کے ریفرنس سے ان کا واسطہ دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے. ہم بہت دور نکل چکے ہیں. حضرات اکرامی, صوفی سفر کیونکہ کلوزنگ پہ جا رہا ہے, ربیع الاول 12 ربیع الاول کے بعد پھر تھوڑا سا اور ڈھل جانا ہے معاملہ, اس لیے اب پیک کی طرف جب ہم جائیں گے تو ہمارا پیغام جو ہے وہ بڑا ہی اہمیت کا حامل ہو جائے گا, صوفی سفر کا پیغام. تو آج کا پیغام میرا یہی ہے کہ اپنی اپنی گریبان میں ذرا تھوڑا سا دیکھیں, منہ ڈال کے دیکھیں کہ ہم نے کون سا ایسا عمل کیا ہوا ہے جو گناہ ہم میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا.
لوگ سمجھتے ہیں یہ بڑا جناب نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو یہ جناب سر پہ پگڑی لیتا ہے تو اب یہ بڑا اچھا بن گیا، لیکن جتنا میں پاپی ہوں یہ میں ہی جانتا ہوں۔ اس لیے ہم سب کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات سے معافی مانگنی چاہیے۔ تو میں وہ بچے کی بات بتاتے ہوئے اپنی بات بتا گیا۔ ہم تو وہ بچے تھے جنہوں نے معافی نہ مانگی، کوٹ کھاتے رہے، بابے بلیو نے چھڑا دیا، لیکن وہ بچہ جس نے ہمیں سبق دیا، میں نے کسی سے سنا، آپ کی گوش گزار کر رہا ہوں، تو اس کو پتا تھا کہ میری ماں جو ہے نا میں نے غلطی کر لی ہے تو بہت مارے گی، تو جو اس کے ساتھ ساتھی تھا وہ یہ بات بتاتا ہے جو آئی وٹنس ہے، اس نے بولا کہ اس نے کیا کیا کہ میرے ساتھ ساتھ جا رہا تھا، کہتا ہے میں دوست تھا اس کا، تو جرم جو ہم دونوں نے کیا تھا، تو اب جیسے ہی وہ اپنی ماں کے نیڑے پہنچا ہے نا، اس نے جا کے اس کے پاؤں سے پکڑ لیا، اس نے دھاڑے مار مار کے رونا شروع کر دیا، بڑا جرم کر کے آیا تھا، دھاڑے مار مار کے رونا شروع کر دیا، ماں مینوں ہن معاف کر دے، میں غلطی کر بیٹھا۔ اب ماں نے بجائے اس کو مارنے کے اس کو سینے سے لگا۔ یہ ایک ماں کا پیار ہے حضرات گرامی، یہ صوفی سفر کا پیغام ہے، یہ ایک ماں کا پیار ہے کہ اس نے اس کو سینے سے لگا۔ اگر ہم بھی اٹھ کے ماں کو بول دیتے کہ ماں ہم سے غلطی ہو گئی، تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ہمیں سینے سے لگا لے، لیکن ہم نے کان پکڑے رکھے، مار کھاتے رہے، اور بابا بلو شکر ہے کہ آ گیا اس نے چھڑا دیا۔ حضرات گرامی ہمیں کسی نے نہیں چھڑانا۔ اگر ہم ان گناہوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو گئے تو بتائیں کون چھڑائے؟ کیونکہ اللہ کا بھی قانون ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ اگر کوئی ظلم کیا ہوا ہے، جرم کیا ہوا ہے، بدماشی کی ہوئی ہے، بڑے آپ چودھری بنتے ہیں، بڑے ملک بنتے ہیں، تو بڑے جناب آپ بٹ صاحب، جٹ صاحب، رانا صاحب بنتے ہیں، تو ادھر جب جائیں گے نا، جو آپ نے ادھر کارنامے کیے ہوئے ہوں گے، انگلیاں بھی بولیں گی کہ اس نے یہ جرم کیا تھا، اس نے یہ ظلم کیا تھا، تو ظلم کی بالکل معافی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیسے آپ کو معاف کرے گا جب اللہ تعالیٰ کے مخلوق کے اوپر آپ نے رحم نہیں کیا؟ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ جب آپ نے اس فارمولے پہ عمل نہیں کیا، حضرات گرامی مجھے بتائیں کہ آپ کا کون والی وارث بنے گا؟ تو اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، چمٹ جاؤ، آپ کے قدموں سے لپٹ جاؤ، اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاؤ راتوں کو تہجد کے ٹائم پہ، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، میں نے اس بندے کے ساتھ ایسے کیا تھا، وہ تو دنیا سے چلا گیا، اب میں کیسے اس سے معافی مانگوں؟ میں نے اس کی چوری کی، کسی کو نہیں پتا، وہ تو دنیا سے چلا گیا، اب میں کیسے معافی مانگوں؟ حضرات گرامی معافی کا دروازہ اللہ کے سامنے ہر وقت کھلا ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ آپ اس کے پلیٹ فارم پہ آ جائیں، اس سے معافیاں مانگیں، توبہ استغفار کریں اور گناہ چھوڑ دیں، گناہ وہ چھڑوا دے گا۔ پھر جب آپ کی معافی قبول ہو گئی تو آپ کے گناہ بھی چھٹ جائیں گے۔ حضرات گرامی آج کا پیغام بہت لمبا ہوتا جا رہا ہے، تو میں آپ سے بھی معافی چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بہت ٹائم دیتے ہیں، مجھے جو پیغامات آتے رہتے ہیں میں ان کے جوابات نہیں دے سکتا، میرے پاس بھی بس ایسے ہی ہے، میں سست آدمی ہوں۔ حضرات گرامی میں اس کے ساتھ ہی اس دعا کے ساتھ کہ یا اللہ ہمارے آنسوؤں اور اتھروں کی لاج رکھ لے اور ہمیں معاف کر دے۔ ہم تیرے در پہ آ گئے ہیں کہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے، پائتن پاک کے صدقے، صحابہ کرام کے صدقے، اولیاء اللہ کے صدقے، انبیاء کے صدقے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔